کافی زیادہ انٹرسٹنگ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ترکی اب دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کو سیدھے سیدھے کہ وہ پیلسٹینینز کو بچانے کے لیے اب اسرائیل پہ قبضہ کر لیں گے، انویڈ کر لیں گے اسرائیل کو، اور ملٹری وائز انویڈ کر لیں گے۔ اور یہ خود رجب طیب اردوغان نے کہا ہے ایک ملٹری پریڈ کو اٹینڈ کرتے ہوئے۔ 1974 میں آپ کو پتا ہوگا ترکی نے انویڈ کر لیا تھا سائپرس کے 37% لگ بھگ علاقے کو، اور اسی میں اسپیچ دیتے ہوئے انہوں نے یہی کہا کہ جیسے ہم نے کارابا میں کیا تھا، جیسے ہم نے لیبیا میں کیا تھا، سیم ویسے ہی اب اسرائیل میں ہم کریں گے پیلسٹینینز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ کارابا میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ نوگونو کارابا آپ کو پتا ہوگا جب جنگ چل رہی تھی آرمینیا اور آذربائیجان کی، تو اس ٹائم پر ترکی نے بہت ہی زیادہ ہیلپ کی تھی آذربائیجان کو، اور اس کی وجہ سے آذربائیجان جیت گیا تھا وہ جنگ، اور نوگونو کارابا ہو گیا تھا پھر اس ٹائم کے بعد سے لے کر کے آذربائیجان کا۔ آئیے ہم اس ویڈیو میں تھوڑا سمجھیں گے کیا واقعی ترکی کی یہ دھمکی صرف کیا ایک منہ کی دھمکی ہے، کہ صرف ایک زبانی دھمکی ہے، یا پھر اس کو ایکشن میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ 10 مہینے ہو گئے لگ بھگ پیلسٹینین کو لڑتے ہوئے، حماس کو لڑتے ہوئے اسرائیل کے خلاف۔ لگ بھگ 50,000 سے زیادہ فلسطین کے لوگ اس ٹائم پر مارے جا چکے ہیں۔ ڈیٹا تو یہ ہے کہ 39,363 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ 6,000 سے جو 20,000 لوگ جو مسنگ ہے، 10 مہینے سے مسنگ ہیں، ان کا آج تک پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ وہ بھی کہیں نہ کہیں مارے جا چکے ہیں۔ تو 50,000 سے زیادہ لوگ اس ٹائم پر فلسطین میں مارے جا چکے ہیں، اور اب جا کر کے کہیں ایردوغان کا منہ کھل رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کسی بھی خبر میں، ہاں بیان میں ضرور کہہ دیا کہ اسرائیل مطلب غلط کر رہا ہے، یا اسرائیل کے پرائم منسٹر جینوسائیڈ کرائم کر رہے ہیں، اس طرح سے کہہ دیا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سنا آپ نے کہ اسرائیل کو پوری طرح سے انویڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ترکی نے ڈائریکٹلی ملٹری وائز ہیلپ کی ہو حماس کے لوگوں کی یا فلسطین کے لوگوں کی۔ حالانکہ ایران شروع سے ہی ہیلپ کرتا آ رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے، اور جتنے بھی اس کے پراکسیز ہیں، چاہے وہ یمن میں حوثیز ہوں یا ایران کے دوسرے پراکسی حزب اللہ ہوں یا پھر دوسرے ہوں، وہ سارے کے سارے ہیلپ کر رہے ہیں فلسطینیوں کی کھل کر کے، اور ایران بھی کھل کر کے ہیلپ کر رہا ہے۔ لیکن ان کے منہ سے 10 مہینے میں ابھی تک ہم نے نہیں سنا تھا۔ اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی بتا دوں کہ ترکی یہ وہی پہلا دیش تھا کہ اسرائیل کے بنتے ہی 1949 میں ترکی نے اسرائیل کو ریکوگنائز کر لیا تھا اور اسے ایک دیش مان لیا تھا۔ حالانکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اس ٹائم پر ترکی بہت ہی زیادہ ڈیموکریٹک تھا، کیونکہ جلدی ترکی ایک ڈیموکریٹک کنٹری بنا تھا مصطفیٰ کمال اتا ترک کے بعد، اور وہاں پر اس ٹائم پر آئیڈیالوجی کافی زیادہ اینٹی اسلام تھی۔ لیکن جب سے رجب طیب اردوغان ترکی کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اس کے بعد سے لے کر کے ترکی کافی زیادہ سافٹ ہو چکا ہے، اور اسلام کے لے کر کے کافی زیادہ کٹر ہو چکا ہے۔ اب ہر جگہ آپ کو ترکی میں اسلامزم دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہو سکتی ہے اگر ترکی پیلسٹینینز کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر انویڈ کرنا چاہتا ہے اسرائیل کو پورے، تو کیا اتنی طاقت ترکی میں ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اگر ہم ملٹری وائز بات کریں تو یہ ہے گلوبل فائر پاور۔ یہ ایک ہر سال دنیا کے دیشوں کی ملٹری اسٹرینتھ کی رینکنگ نکالتا ہے، اور اس ٹائم پر اگر 2024 کی ملٹری رینکنگ دیکھو گے تو اس میں پہلے نمبر پہ یونائٹڈ اسٹیٹ، رشیا، چائنا، انڈیا، ساؤتھ کوریا، یونائٹڈ کنگڈم، جاپان، اور 8ویں نمبر پہ ترکی کو رکھا ہے اس نے، اور پاکستان کو 9ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ حالانکہ آپ یہ دیکھو گے کہ پاکستان کی اکانومی حالت تو وہ الگ ہی بات ہے، ابھی دونوں پر بات کریں گے، اسرائیل اور ترکی کے اکانومی کی حالت پر، لیکن آپ یہ دیکھو گے پاکستان میں 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور ترکی میں صرف 8 سے 9 کروڑ لوگ، اس کے باوجود ترکی کو 8 نمبر پہ رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تو نیوکلیئر کنٹری بھی ہے، ترکی ایک نیوکلیئر کنٹری بھی نہیں ہے، پھر بھی 8ویں نمبر پر ترکی کو رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر ترکی اپنا ڈیفنس بجٹ کافی زیادہ تیزی سے بڑھا رہا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ترکی نے خود ہی اپنے جو UAVs ہوتے ہیں یعنی ڈرونز خود سے چلنے والے، یہ کافی زیادہ بنانے سٹارٹ کر دیے ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہتھیار ہیں اور ویپنز ہیں وہ اس ٹائم پہ ترکی خود بنا رہا ہے، اور اس وجہ سے یہ GFP نے خود ترکی کو 8ویں نمبر پر رکھا ہے۔ اگر اکانومی کی بات کریں تو ترکی کی اکانومی اسرائیل کے مقابلے میں کافی زیادہ کمزور ہے۔ آپ یہ دیکھو گے کہ 1 ٹریلین کے آس پاس یہ ترکی کی اکانومی ہے، جبکہ اگر اس کو پر کیپیٹا کے حساب سے دیکھ لیا جائے تو صرف $12,765 پر سال کوئی انسان ایک ترکی میں کماتا ہے، جبکہ اسرائیل کی اکانومی کی بات کریں تو $552 ہے، بلین ڈالر، جبکہ اس کی اگر پر کیپیٹا کی بات کریں تو $55,533
وہاں پر ہر ایک انسان اسرائیل میں کماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی اس ٹائم پر اکانومی کے لحاظ سے تو بہت ہی زیادہ کمزور ہے، وہاں پر کھانے کی بھی کمی ہے اور پہننے کی بھی کمی ہے اور بہت ساری چیزوں کی کمی ہو چکی ہے اس ٹائم پر، اور خاص کر اس ٹائم پر جب سے بھوکمپ آیا اس کے بعد سے تو ترکی پوری طرح سے برباد ہو چکا ہے۔ اگر ترکی کی جو لیرا ہے اس کے بارے میں بات کریں انڈین روپیز کے مقابلے میں، تو 5 سال میں دیکھو پوری طرح سے گر گیا۔ اگر 19 میں بات کریں 9 اگست 2019 میں ایک ترکی کے لیرا کے مقابلے میں 12 یعنی لگ بھگ 13 روپے آ جاتے تھے، اب وہ صرف 2 روپے رہ گئے ہیں۔ اب ایک لیرا میں صرف 2 ہی روپے آتے ہیں، یعنی کتنا زیادہ ترکی کی اکانومی اور ترکی کی یہ کرنسی گر چکی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے ترکی کیا کرتا ہے، یہ کچھ ہیلپ کرے گا ہی یا صرف یہ زبانی باتیں ہوں گی؟ حالانکہ ترکی اس ٹائم پر ملٹری کے لحاظ سے تو کافی زیادہ اچھا ہو چکا ہے، جبکہ اگر اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل اس ٹائم پر ایران، ایجپٹ، آسٹریلیا سے بھی نیچے آ کر کے 17ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کو سب لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی پوری جتنی بھی آپ رپورٹس دیکھو گے، کبھی بھی آفیشلی تو یہ ڈکلیئر نہیں ہو پایا کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر کنٹری ہے یا نہیں ہے، لیکن ساری ہی رپورٹس کے مطابق اسرائیل کو ایک نیوکلیئر کنٹری مانا جاتا ہے۔ ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا۔ پتہ نہیں اب ترکی آگے کیا کرے گا، بولا ہے ترکی کے رجب طیب اردوغان نے، تو مسلمانوں کے دلوں میں کچھ تو ٹھنڈک ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔